پھر آگے سنیں نا، وہ خود عورت کہتی ہے، وہ کہتا ہے حسن تو وہ ہے کہ جس کی تعریف بھی دشمن کریں، کہ میں نے اس کے پاس بغیر موسم کے، اس زمانے میں مکہ کے اندر موسم تھا ہی نہیں، میں نے بغیر موسم کے انگور کے خوشے دیکھے خبیب ابن عدی کے پاس۔ وہ عورت جو مشرکہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ رزق رزقہ اللہ، یہ رزق تھا جو اس کے اللہ نے اسے دیا۔ تو یہ کرامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں اگلی بات پہ آؤں گا۔ تیسرا واقعہ سن لیجئے کہ واقعات تو صحابہ کے بڑے ہیں، کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کو جب سولی یعنی کہ پھانسی دی گئی، شہید کر دیا گیا ان کو، انہوں نے آخری وقت میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے جسم کو دشمن بالکل چھیڑے نہ، یعنی شہادت کے بعد میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہی نہ کریں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی دعا قبول کی۔ وہ دشمنوں کی عورت نے، سلافہ نے یہ منت مانی تھی، قسم کھائی تھی کہ میں اس کی گردن کاٹ کر اس میں شراب پیوں گی۔ اب یہ ان کی گردن کاٹنے کے لیے انہوں نے بندے بھیجے کہ ان کا لاشا لٹکا ہوا ہے، جائیں اور ان کی گردن کاٹ کر لائیں تاکہ ہم اپنی قسم پوری کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیڑوں کو ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے معمور کر دیا اور مقرر کر دیا، کوئی کافر ان کے جسم کے قریب تک نہیں پہنچا۔ یہ کرامت ہے۔ اگلی بات کہ عیسائیوں نے اس حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی جو کرامت ہے، اس کرامت کو سن کر انہوں نے غلطی کیا کی، اور ہم مسلمان کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارا یہ ہے کہ بھائی ہم نے وہ کام کیا جو حضرت زکریا نے کیا، کہ جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھا تو حضرت مریم سے نہیں کہا کہ یہ مجھے بھی دے دو، مجھے بھی اولاد دے دو، تمہارے پاس تو بغیر موسم کے پھل آ رہے تو بغیر موسم کی اولاد مجھے بھی دے دو، نہیں، بلکہ جس ذات نے حضرت مریم کو پھل کھلایا فوراً اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دی کہ کرامت جس کے ہاتھ سے ثابت اور ظاہر ہوئی ہے اس سے نہیں مانگیں گے، جھکیں گے اس کے سامنے نہیں، بلکہ جس کے حکم سے کرامت ظاہر ہوئی اس اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمانیت۔ اور عیسائیت کیا ہے؟ جس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو سجدے اسی کے سامنے کرو۔ اس لیے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مریم 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، اس کا نام عیسائیت ہے، اور ہمارے اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے، بس یہ فرق ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد بھی عنایت فرما دی۔ اگلی بات سنیں کہ حضرت مریم کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اللہ کی بہت بڑی ولیاں تھی لیکن نبی نہیں تھی، اور وجہ یہ ہے کہ نبی اللہ نے قرآن میں فرما دیا، جگہ جگہ فرما دیا کہ میں نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں الا رجالا، میرے مرد بھیجے ہیں، مرد، عورتیں نہیں بھیجی ہیں۔ اس لیے نبی وہ نہ فرشتوں میں ہو سکتا ہے، نہ نبی جنات میں ہو سکتا ہے، انسانوں میں، اور انسانوں میں بھی کامل، اور کامل لوگوں میں بھی مرد ہونا کہ عورت۔ اس لیے میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ عورت تو اس کی تو کیا ہے، وہ قوت برداشت کم ہوتی ہے بنسبت بمقابلہ مرد کے۔ اگر ایک نبی اگر اللہ تعالیٰ عورت کو بنا دیتے، ایک پتھر کھاتی تو تمہیں خدا غرق کرے، بیڑا غرق کرے، تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ۔ بتاؤ دنیا انسانوں سے آباد ہوتی؟ جس نبی کو پتھر لگتا بس وہ کہتا بھائی الٹ دو ان کو، جبرائیل امین بیچارہ یہی کام، بس الٹ دو بھائی، وہ پر کی نوک سے الٹ دو ان کو، ان کا بیڑا غرق نہ ہو، یہ میری بات نہیں مانتے۔ تو دنیا میں قیامت سے پہلے قیامت شروع ہو جاتی۔ اس لیے اللہ کے ہر کام بڑے نرالے اور بڑی حکمت والے ہیں، حکیم ہے نا اللہ، اس لیے اللہ نے مرد کو بھیجا ہے۔ یہ ہے اس میں حکمت، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی عورت تو پردے والی چیز ہے۔ آپ گشت میں جب یہ بیچارے جاتے ہیں تو ویسے تو پورا چوک بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ گشت کے لیے نکلے تو وہ چوک سارا خالی ہوتا ہے۔ یہ تماشا تو میں نے اپنے سال میں دیکھا ہے، بلکہ چلے میں بھی دیکھا ہے کہ بھئی ہم گشت کے لیے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ بھئی وہ بڑا، یہ ہمارا جو ختم نبوت چوک ہے نا، اس طرح کا چوک تھا، تو دیکھا کہ بھئی بڑا مجمع ہے، چلو شکاری آ رہے ہیں، بڑا شکار ہے ہمارے پاس، یہ ہم نے دانت مات تیز کیے، مسواکیں کیں، اور کہا بھئی ابھی چھوڑیں گے نہیں، سلیمان کی طرح 1-2 بکرے مل گئے تو کھا جائیں گے۔ اب جیسے ہی وہاں ہم نے کسی سے بات کی، ایک دکان والے سے، یہاں سے فاروق خدا کی قسم چوک ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں، کل معدوم، کچھ بھی نہیں تھا بھائی۔ تو
تو آپ خود سوچیں، یہ تو مرد ہیں جو جاتے ہیں، اگر عورتیں ہوتی تو وہ سویا ہوا مرد بھی باہر نکلتا، ہاں مجھے دعوت دو، وہ سویا ہوا بھی آتا، ذرا مجھے بھی دعوت دو۔ وہ نہیں ہے کوئی خسرا مسرا وہ دعوت کے لیے آیا تھا، سارے ایسے ایسے کر رہے تھے اس کو، تو بدنظریاں کتنی ہوتی، وہ اس کی دعوت سے متاثر نہیں ہوتے، اس کی حسن، اس کی آواز سے متاثر ہوتے۔ کیا پیاری آواز تھی بھائی، اس کی آوازوں میں بیچارہ گھوم رہا ہوتا۔ اس لیے اللہ کے ہر کام نرالے ہیں۔ آج ہمیں جدت کا زیادہ شوق چڑھ چکا ہے۔ ایک ہے دنیا کے لبادے میں فتنہ، ایک ہے دینداری کے لبادے میں فتنہ۔ دنیا کے لبادے کا فتنہ اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ دینداری کے لبادے میں فتنہ خطرناک ہے۔ آپ کو میری باتیں بڑی عجیب لگ رہی ہوں کہ جی بعض ہمارے اب شور شرابہ شروع ہو گیا، وہ لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں باقاعدہ کہ جی عورتوں کو بھی مسجد میں بیان سننے آنا چاہیے۔ پھر اگلا قدم کیا اٹھائیں گے، عورتوں کو بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ خدا کی قسم پاکستان کے واقعات بتاؤں، عورت آئی مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے اس لیے کہ وہاں کے مولوی صاحب نے یہ ذہن بنا دیا تھا، وہ گھر سے تو آئی اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں، شام ہوئی پتہ نہیں عورت کس یار کے ساتھ بھاگی، معذرت۔ تو اس لیے شریعت نے فرمایا عورت پردے میں ہوگی، کھلے عام گشت نہیں کرے گی، کھلے عام دعوت نہیں دے گی، عورت پردے کی چیز ہے، اس لیے مسجد میں بھی نہیں آئے گی۔ اس کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد نبوی سے افضل ہے اس کے لیے۔ آپ کہیں گے بھائی یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں آج؟ تو حضرت ام حمید السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتحبین الصلاۃ معی، تو میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہے، تیری چاہت یہ ہے؟ اللہ کے رسول بالکل میری چاہت یہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کا اپنے گھر کے بند کمرے میں نماز پڑھنا یہ برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل، برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، صحن میں نماز پڑھنا علاقے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اس عورت کا علاقے کی مسجد میں نماز پڑھنا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے فرمایا تھا، یہ نہیں کہ علاقے میں آنا شروع ہو جائیں عورتیں، سن رہی ہیں بیان نا، سمجھانے کے لیے کہ تم جتنا پردے کے اندر نماز پڑھو گی، عبادت کرو گی، اللہ تجھے ثواب دیں گے انشاءاللہ، ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات دیں گے۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس زمانے میں تو عورتیں بھی آتی تھیں آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، وہ وحی کے اترنے کا زمانہ تھا، قرآن کے اترنے کا زمانہ تھا، وہاں مجبوری تھی، اور وہ عورتیں بالکل پیچھے کھڑی ہوتی تھی، وہ پاکیزہ زمانہ تھا، پاک دور تھا۔ جب وحی کا سلسلہ پورا ہو گیا اب عورتوں کے لیے، جیسے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا نے، اللہ کے نبی اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے، اب وہ زمانہ نہیں، آپ اپنے اپنے گھروں میں بھائی اپنی ترتیب، وہ تو وحی کے زمانے اترنے کا زمانہ تھا، شریعت کی باتیں پھیلانا کی ترتیب تھی، عورتیں سنیں، گھروں میں جائیں، بچوں کو بتائیں، بچیوں کو بتائیں، خاندان کو بتائیں، تاکہ بات جتنی زیادہ پھیلے دین اسلام کی حق کی بات پھیلے تو اتنا ہی اچھا ہے۔ اب وہ سسٹم ختم، شریعت مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گئے، اب مرد ہیں یہ کام کریں گے، تم ابھی ترتیب بناؤ، تم نے کھلے عام نہیں جانا، یہ تھی ترتیب۔ تو اس لیے وہ بات چلی حضرت مریم پر رضی اللہ عنہا کہ یہ ولیہ تھی، نبیہ نہیں تھی، اور نبیہ نہیں تھی اس کی وجہ بتا دی کہ اللہ نے مردوں میں نبی بھیجے ہیں، عورتوں میں نبی نہیں بھیجے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر اولاد عطا فرما دی، اور وہ اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں سیدن و حصورن و نبیا من الصالحین، اللہ نے اولاد دی کہ سردار بھی ہیں، نبی بھی ہیں، حصور بغیر شادی شدہ، یعنی کہ وہ شادی نہیں کریں گے، ان کی رغبت نہیں ہوگی، اور نبی ہیں اور نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرما دی۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ بات میں نے جو عرض کرنی تھی کہ ابنیت مسیح علیہ السلام، کہ عیسائی جو وفد آیا تھا، پچھلے درس میں بات عرض کی تھی، جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور نبی علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے 60 بندوں کا، جس میں سے 14 ان کے خواص تھے، پھر 14 میں سے 3 اخص الخواص تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ خدا ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی دلیلوں کو توڑا، جس سے معلوم ہو مناظرہ کرنا صحیح طور پر صحیح نہج میں یہ شریعت کا کہ سے ثابت ہے، نبی سے ثابت ہے۔
مناظرہ کرنا جو صحیح نہج پہ ہو، ثابت ہے۔ اور دوسرا یہ میں نے واقعہ اس لیے بیان کیا کہ دیکھیں اس پورے واقعے کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی ولادت نہیں ہوتی، خدا وہ ہوتا ہے جو ولادت سے پاک ہے۔ اور اللہ نے پہلے ہی جو آیتیں سورہ مریم کی شروع کی، میں نے آل عمران کی میں نے پڑھی تھی، هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں۔ تو ظاہر بات ہے رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو تھے، اللہ ان کو بھی کیا کر رہے تھے؟ کھلا رہے تھے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت مریم نے یہ بات عرض کی تھی کہ یا اللہ ولادت تو ہو گئی ہے، اب لوگ کہیں گے کہ مریم تو نے تو نکاح کیا نہیں۔ ظاہر بات ہے اولاد کے آنے کا وہ جو طریقہ ہوتا ہے، یا وہ گناہ کے راستے سے اولاد آتی ہے یا نکاح کے راستے سے، تم نے تو نکاح کیا نہیں ہے، ظاہر بات ہے پھر تم سے گناہ ہوا ہوگا، اب میں کیا کروں گی؟ کہ وہ مجھ پر چھوڑ دو، تم نے میری بات مانی ہے نا، تم نے جیسے جیسا کہا گیا ویسے ویسے کیا، راہیں میں کھول کر دوں گا، تم نے میری بات مانی ہے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اللہ کے احکام پر عقل میں آئے یا نہ آئے، انسان اللہ کے احکام پر چلتا رہے، اللہ کامیابی اور کامرانی کی راہیں خود کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد کریں گے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی۔ وہ واقعہ یاد آ گیا مجھے کہ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات عقل میں آئے نہ آئے، ہماری عقل کی حد چھوٹی ہے، اس کا حجم کم ہے، اتنے بڑی ذاتوں کی باتیں تھوڑی ہماری عقل میں آئیں گی، اس لیے بس جیسے وہ فرمائے ہم کریں، اس پر میں بات عرض کروں۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی آج کل یہ مضمون بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور اللہ معاف فرمائے ہم جیسے لوگوں نے ذہن خراب کرنا شروع کر دیے تو تاکہ وہ بات سامنے آ جائے۔